30% تو سلو ہو گئی. ابھی اس سے ریکوری کر رہے تھے کہ کووڈ نے جو ہمیں امپیکٹ کیا اس کی وجہ سے جنہوں کو ریلیف دینی تھی ریلیف پیکیجز دیے گئے احساس کے تھرو. اس کے بعد لیکوڈیٹی دی گئی مارکیٹ میں بیکاز کمپنیز کو ظاہر ہے پیسے چاہیے تھے, ان کی فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں لیکن لیبر کو انہوں نے پیسے دینے تھے. لیکن پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑا ڈیسیژن لیا جو اس وقت تو پاپولر نہیں تھا, لیکن بعد میں اب ساری دنیا وہی فالو کر رہی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن میں نہیں کروں گا. انہوں نے پورا ٹارگیٹڈ جو ہے اور اسمارٹ لاک ڈاؤنس کیے اور کہا کہ کاروبار چلتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 کام اور کیے. ایک انہوں نے یہ کیا کہ ایکسپورٹس کو بڑھاوے کے لیے انسینٹو دیتے رہے, اسپیشلی ٹیکسٹائل میں ٹرف لے کے آئے, ان کو انسینٹیوائز کیا. دوسرا ایگریکلچر میں پیسے ڈالے بیکاز ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بن گئے تھے. ہم ویٹ بھی امپورٹ کر رہے تھے, شوگر بھی امپورٹ کر رہے تھے, دالیں اور ایڈیبل آئل تو پہلے ہی کرتے تھے, اس پہ بھی انہوں نے پیسے ڈالے. اور تیسرا کنسٹرکشن کو انہوں نے بڑھاوا دیا, اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ مارگیج فائنانس شروع ہوئی کیونکہ جو فور کلوجر لا ہے اس کو پرائم منسٹر نے بڑی مشکل سے ٹھیک کروایا کورٹس کے تھرو. اور اس کووڈ کو جس طرح ہینڈل کیا گیا, اکانومسٹ نے نارمل سی جو ان کی انڈیکس ہے 3 کنزیکٹو دفعہ انہوں نے پاکستان کو پہلے 3 پوزیشنز میں رکھا. ایک دفعہ 1 نمبر پہ رکھا, 2 نمبر پہ رکھا, 3 نمبر پہ رکھا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ کہا کہ پاکستان از ون آف دی کنٹریز جس نے یہ جو کرائسس ہے بہترین طریقے سے مطلب اس کو ہینڈل کیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت تو لوگ بڑا شور مچا رہے تھے کہ یہ انہوں نے لاک ڈاؤن وغیرہ نہیں کیے. اب یہ حالت آ گئی ہے کہ جو ملک ہیں, جو ایڈوانسڈ ملک ہیں, جس طریقے سے برطانیہ ہے, بورس جانسن نے بھی کہا ہے کہ ہم بند نہیں کریں گے, ہم اسمارٹ لاک ڈاؤنس کریں گے لیکن بزنسز کو بند نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب اب جو پی ایم کہہ رہے تھے پہلے تو اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کی اس کے بعد میں وہ آنا شروع ہو گئی. تو یہ جو انویسٹمنٹس کرتے رہے پرائم منسٹر اور یہ حکومت, اس سے یہ ہوا کہ 2021 کی 20 اور 21 کی جو سال آیا اس میں گروتھ جو ہے 5.37% ہوئی. اچھا, یہ جو ہے یہ ظاہر ہے کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا اتنی گروتھ ہوگی, لیکن گروتھ ہوئی. اور اس کے بیچ میں ڈفرینٹ ایریاز مینوفیکچرنگ وغیرہ سے لے کے ایگریکلچر سروسز ساروں نے گرو کیا. اور اگر اس کو ری بیس والی فگرز لی جائیں تو وہ 5.57% ہے. میں تو پری ری بیس کی بات کر رہا ہوں جس کو 3.94 ہم نے کہا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو کیونکہ جون کے جو ایل ایس ایم کے نمبر سے وہ کافی ہائی تھے. اب کموڈٹی پرائس سائیکل جو ہے یہ دوسرا کرائسس ہے ہمارا. یہ 20 سال کی یہ مدت میں اس دنیا میں ایک دفعہ پھر سے ایک ویو آئی ہے, اور ہماری جو 3-4 بڑی امپورٹس جو ہیں اس میں بہت بڑھاوا آیا. پرائسز جو ہیں وہ تقریباً 85 سے 90% بڑھی ہیں. پہلے ہمارا خیال تھا کہ کوانٹٹیز بڑی ہوں گی, وہ نہیں ہیں, وہ بڑی ہیں, لیکن آئل پرائسز, کول, سٹیل, ایڈیبل آئل, یہ دالیں جو ہیں ان کی جو پرائسز جو ہیں یہ بڑی ہیں, اور یہ تو کئی تو ڈبل سے بھی زیادہ بڑھ گئی. ابھی آپ جنوری 2021 کے بیچ میں کروڈ پرائس جو تھی وہ $42 تھی, وہ اب $87 ہے, مور دین 100%. اسی طرح ایڈیبل آئل جو 500 سے 600 ڈالر پر ٹن تھا اب 1350 پہ پہنچا. تو انہوں نے مل کے ایک قسم سے جو ہمارے پر انفلیشنری جو امپیکٹ ڈالا ہے, بیکاز ہم تو یہ امپورٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس تو خود یہ چیزیں ہیں نہیں, اور اس کی وجہ سے نہ صرف انفلیشن بڑھی ہے اور یہ امپورٹڈ انفلیشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھا ہے اس کی وجہ سے.
کیونکہ تیل کی جو پرائس ہے وہ تقریباً ایک قسم سے $10 بلین جو ہے وہ اس کی وہ صرف پیٹرول پرائز $10 بلین پہ چلی گئی، جو کہ تقریباً 4-5 بلین پہ ہوتی، تو ڈبل ہوگی. اسی طرح ایڈیبل آئل ڈبل ہو گیا، مور دین ڈبل. تو اس نے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اوپر پریشر ڈالا. لیکن ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھی، وہ تقریباً 25 سے 29% بڑھی ہیں. ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں، ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. تو ان ساروں نے یہ سہارا دیا ہمیں، اور اس لیے ہمارے جو حالانکہ کچھ پریشر ہمارے روپی پہ پڑا، لیکن ہمارا جو ریزروز ہیں وہ کم نہیں ہوئے. ہمارے جو مطلب انٹرنیشنل ریزروز ہیں اس میں کوئی زیادہ کمی نہیں آئی. اب چوتھا جو ہے افغانستان کا کرائسس ہے. افغانستان کے کرائسس کے بیچ میں ظاہر ہے جب ان کو کسی اور جگہ سے نہیں مل رہی چیزیں تو وہ جو آ کے ہمارے سے ہی لینا شروع ہو گئے. انہوں نے ہماری مارکیٹ سے ڈالر اٹھانا شروع کیے اور اس کے تھرو ہی وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گئے. ہم نے ظاہر ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک تو ہمیں ان کے ساتھ سمپتائز کیا، بیکاز یہ تو ظاہر ہے نا اگر ان کو کسی اور جگہ سے نہیں مل رہی تو ہم تو ایک قسم سے ان کے ہمسائے ہیں، اور ان کے فیملیز کے آدھے لوگ تو ہمارے کے پی میں رہتے ہیں اور بلوچستان میں رہتے ہیں. تو ہم نے اب یہ کیا ہے کہ ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے کئی چیزیں جو ہمارے سے روپے میں لے لیں، تاکہ کم از کم ہمارے روپے پہ پریشر کم ہو. ان کو تو وہ چیزیں جانی ہیں. اب یہ بھی ہے کہ کئی چیزیں وہ ازبکستان سے لیتے تھے، یوکرین وغیرہ سے لیتے تھے، گندم وغیرہ. ادھر بھی ایک کرائسس آیا ہوا ہے، بیکاز وہاں بھی یہ ایک قسم سے شارٹیجز ہوگی. تو یہ بھی ہم ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرا خیال میں تو ہم کافی اس میں کامیاب ہیں. تو باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن ہے کہ گروتھ ہو رہی ہے. 5.57 جو ری بیسڈ ہے پچھلے سال ہوئی ہے. اب تجزیہ یہی ہے، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے 4.5 سے 5% کی بات کر رہا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ہم تقریباً 5% پہ ضرور کر رہے ہوں گے. کیوں کریں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری ریکارڈ جو ہے، ہماری جو ہے ایف بی آر کی جو ہے ہمارے ریونیوز بڑھ رہے ہیں. بجلی جو ہے وہ 13% سے اس کی یوٹیلائزیشن بڑھ گئی ہے. اسی طریقے سے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے اور بمپر کراپس ہیں، تو ایک تو گروتھ ہو رہی ہے. دوسرا ایکسپورٹس جو ہیں وہ منتھلی بیسس پہ $2 بلین ہوتی تھی بہت عرصے تک، اب $3 بلین پر منتھ ہو رہی ہیں. پہلے جو اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کلوز ٹو $3 بلین. اگر آپ اس کے بیچ میں آئی ٹی بھی ڈال دیں تو وہ اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہیں. تو ہمارا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارا ایک قسم سے ایسٹیمیٹ ہے کہ ہم $31 بلین کی گڈس کی ایکسپورٹ کریں گے، اور تقریباً 3.5 ہم آئی ٹی کی کریں گے، تو انشاءاللہ وی آر آن ٹریک. اس کے بعد ریمیٹنسز ہماری بڑی وہ روبسٹ ہیں. ٹھیک ہے، پچھلے سال وہ 29% بڑھی تھی، اس دفعہ وہ 11.5 سے بڑھ رہی ہیں. لیکن پہلے 6 مہینوں میں وہ بھی $15.8 بلین پہ ہوئی. ہماری مشینری امپورٹس ہیں ٹرف کی وجہ سے، اور باقی دوسری جو ہم لوگ انسینٹیو دیں اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مشینری لا کے لگا رہے ہیں، جس کے ہمیں بینیفٹ آنے والے دنوں میں آئیں گے. وہ بڑی ہیں، کچھ 11.8 بلین بڑی ہیں 2021 کے بیچ میں. پرائیویٹ سیکٹر جو آف ٹیک ہے وہ ہائیسٹ ہے ان مینی ایئرز، 1.45 ٹریلین آل انکلوسیو. اسٹیٹ بینک سے ہم نے زیرو بورنگ کی، 2019 سے ہم نے بالکل زیرو بورنگ کی، بلکہ الٹا ہم نے 1.5 ٹریلین واپس کر دی. اس وقت 6 ٹریلین ہے، پہلے 7.5 ٹریلین ہوتا تھا، وہ واپس کر دی. کارپوریٹ پروفٹیبلٹی جو ہے 100 بڑی جو کمپنیز ہیں اس کی 929 بلین روپیہ ہے ہائیسٹ. جو 2018 میں جو پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی وہ 500 اور میرے خیال میں 80 یا 82 تھی. یہ آلموسٹ اس سے کوئی 70-80% زیادہ.
ٹیکس کلیکشن میں نے آپ کو بتا دیا وہ تقریباً 32 سے 33% زیادہ ہے پچھلے سال سے، اور اپنے ٹارگٹ سے بھی زیادہ ہے، کوئی 12-13%۔ ایگریکلچر کی جو بھی آپ اس وقت جتنی بھی فصلیں ہیں وہ ساری ریکارڈ ہے، وہ پچھلے سال سے بہتر ہے۔ ایون آپ کی اس دفعہ کی جو کاٹن ہے وہ بھی پچھلے سال سے کافی بہتر ہے۔ تو اس سال میں جتنی بھی آپ کی ویدر، وہ گندم ہے، شوگر کین ہے، آپ کا میز ہے، یا آپ کی یہ جو کاٹن وغیرہ ہے، یہ پچھلے یہ سب ریکارڈ ہیں اس دفعہ۔ تو اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا؟ اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ ہم نے نچلے طبقے کو بالکل نہیں وہ ٹرکل ڈاؤن کے لیے چھوڑ دینا، تو اس کے لیے احساس کے ہم نے پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں۔ اس میں احساس راشن جو پروگرام ہے وہ 20 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں اس کے لیے ہوگا، اور اس میں یہ ہے کہ ان کو 1000 روپیہ مہینہ دیا جائے گا 3 چیزوں کے لیے، 30% ڈسکاؤنٹ پہ، گھی، دالیں اور آٹا۔ اس کے علاوہ کامیاب پاکستان پروگرام جو میں نے شروع کروایا تھا، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ وہ ابھی اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ٹیکنگ آف۔ اب تقریباً 1 بلین جو ہے اس پچھلے مہینے میں دیا گیا ہے، اور یہ جو ہے 1 بلین تو اب شروعات ہے، کیونکہ ہم نے صرف کے پی اور بلوچستان میں شروع کیا تھا۔ اب پورے ملک میں ہم شروع کرنے والے ہیں، اور ہمارا یہ اندازہ ہے کہ ہم نے اس کو گریجولی 30 بلین جو ہے پر کوارٹر لے کے جائیں گے۔ 1-2 کوارٹر میں 30 ارب روپیہ پر کوارٹر، بیچ میں 10 بلین پر منتھ ہوگا۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہے کیا لونز ہیں؟ کاشتکاروں کو انٹرسٹ فری لونز ہیں، مارک اپ فری لونز ہیں۔ کاروبار کے لیے اربن ایریاز کے گھرانوں کو 5 لاکھ کے لیے فری لونز ہیں۔ اس کو ان کے گھروں کے لیے 27 لاکھ روپے کے منیمم اس کا سروس چارج پہ لونز ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ صحت کارڈ تو ہم دے ہی رہے ہیں، اور ہم اسکل ڈیولپمنٹ بھی کریں گے۔ تو یہ بھی ہم نے کہا کہ ہم نے جو نیچے جو ہے نچلے طبقے کو بھی ہم نے اس کو کور کیا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمارا ایک ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ تکلیف میں ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں مطلب ریکگنائز کریں گے تو ہم کسی اور دنیا میں پھر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے ہمارے اربن جو ہے، ایک تو سیلریڈ کلاس کی انکم جو ہے، یہ باقی تو ایگریکلچر کی انکم بھی بڑھ گئی ہے، بڑی بڑی صنعتوں کی بڑھ گئی ہے، انہوں نے اپنے امپلائیز کو دے دیا ہوگا پیسے، سروس سیکٹر میں بھی انکم بڑھ گئی ہیں۔ لیکن ہمارا جو سیلریڈ کلاس ہے، اور وہ جو اربن جو لوور مڈل کلاس ٹو مڈل کلاس ہے، وہ اس وقت سفر کر رہی ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ اور اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم پروگرام بنا رہے ہیں جو ان کو ٹارگٹ کریں گے، ان کی انکمز کو بڑھائیں گے، تاکہ وہ کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ جو اس وقت سپر سائیکل کموڈیٹیز کا ہے یہ کب نیچے آئے گا، بیکاز یہ ہمارے پہ منحصر نہیں ہے، یہ دنیا کے بیچ میں سپلائی ڈیمانڈ کا چکر چل رہا ہے۔ اور اس وقت رشیا اور جو یوکرین کا یہ سچویشن ہے، اور بھی کئی ایسی جو ہیں وہ جو ہے چل رہی ہیں، جو مطلب انٹرنیشنل جو چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ سپر سائیکل جو ہے اگلے 2-3 مہینے میں نیچے نہ آئے۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے سارے جو ہمارے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں ان کے لیے ان کی انکم بڑھائیں۔ تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا آپ کو آج کہنے کے لیے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ صحیح سمت میں جس طرح ہم چاہ رہے تھے اسی طرح چل رہی ہے، جو ہمارے چیلنجز ہیں ان کو ہم نے کیسے وہ ہم ٹیکل کر رہے ہیں، اور آپ سے تاکہ گفتگو ہو اور آپ کو کلیئرٹی دی جائے کہ جو یہ ہمارے لوگ جو ہیں جو کہ سفر کر رہے ہیں ان کو ہم کیسے ان کو ہیلپ کریں گے، اور وہ بھی ہم ہیلپ کریں گے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ پلیز کوئی سوال ہوں گے؟
دیکھیں یہ بالکل ہم نے کیا ہے، ہم نے ریکویسٹ کیا تھا، بیکاز ورنہ تو آج کی ڈیٹ جو ہے اس میں بدھ کی ڈیٹ کو یہ ہمیں سینٹ سے پاس کروا دینی چاہیے تھی، جو کہ اس وقت ممکن نظر نہیں آ رہی تھی. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ چند دن ہمیں اور دے دیں. انہوں نے ہمیں دیور کائنڈ انف سے کہ ہاں جی 2 تاریخ تک آپ کر لیں. ہمارے پاس اب چند دن ہیں، انشاءاللہ انہی دنوں میں ہم سینٹ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کی اپروول لے لیں گے. جی شہباز. ISPR 9 کی بات کر رہے ہیں. جی جی میں سمجھتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ISPR جو 9 ہے نا، یہ تو انٹرنیشنل ہے، یہ 2019 سے چل رہا ہے. اس کی انہوں نے کہا تھا کہ امپلیمنٹیشن ہے ابھی ہوگی. ظاہر ہے وہ تو یونیورسل ہے، لیکن ظاہر ہے ہم جو گورنمنٹ کا رسک ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک سے ہماری گفتگو ہوگی کہ اس کو ہمیں اس طریقے سے یہ رسک کو ٹریٹ نہیں کریں گے جس طرح باقی کمرشل ڈیٹ کو کرتے ہیں، وہ تو اس طرح ہینڈل ہو جائے گا. دوسری بات آپ نے جو کی بڑی اچھی بات کی کہ دیکھو یہ ہمارے لیے جو ہے جو بھی ہم کریں گے وہ ایک ڈیفائن ہمارے پاس ریسورسز ہیں. تو ہم ایک سائڈ سے جب ہماری بڑھ رہی ہے اپنا انکم جو ہے وہ ہم ٹارگیٹ سے زیادہ ہیں، تو ہم ایک وی ول ہیو ٹو بی ویری انوویٹو ٹو یوز دس ایکسٹرا کیش تھرو آف جو ہے اس کو ایسے طریقے سے کیا جائے جس میں لوگوں کی انکم بھی بڑھیں، اور اس کے بعد یہ ہے ہمارے جو بجٹ پہ بھی کچھ زیادہ زور نہ آئے. تو یہ ہمیں یہی میں اسپیسیفکس میں تو ابھی نہیں جا سکتا ہوں، چند ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں، آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر یہ پتہ چل جائیں گے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. انشاءاللہ ہم ویل ٹرائی ٹو وہ کہتے ہیں نا سانپ کو بھی ماریں گے اور لاٹھی بھی نہیں توڑیں گے. جی جی جی. پاکستان کو خود ہمیں 24/7 ڈالر کی ضرورت رہتی ہے، تو ہمیں کوئی ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے کہ اسی وقت کہ افغانستان پاکستان کی مارکیٹ سے ڈالر نہ اٹھا سکتا اگر یہاں سے ساز و سامان کی خرید و فروخت لوکل کرنسی میں کی جا سکتی. ٹھیک ہے دیکھیں پہلے ایک وقت میں کوئی تقریباً اٹ واز ایٹ $20 ملین اے ڈے، اس قسم کی فگرس تھیں شروع کے بیچ میں، $20 ملین پر ڈے کی فگرس کی تھی. لیکن اس کی ہم نے صد بات کیا اور ہم نے کہا کہ ڈکلیریشن جو جب کرنسی ڈکلیریشن نہیں ہوگی اس کے تو پھر آپ وہ یہاں سے اکاؤنٹس میں ڈال کے نہیں آپ ٹرانزیکشن کر سکتے. لوگ کیا کرتے تھے مارکیٹ سے لے کے اسی ادھر ہی ڈال دیتے تھے اور اس کے بعد اس کی ایلسیاں وغیرہ کھول دیتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اس کی تو ایک تو ہم نے اس کو وہ کمپلسری کر دی، CD جو ہے اس کو کمپلسری کر دیا. دوسرا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ہم نے پھر کہا کہ یہ جو یہاں سے امپورٹس کر رہے ہیں کو روپے میں کر دیا جائے. اس میں کچھ چیزیں تو پہلے ہی الاؤڈ تھیں، ابھی ہم نے کچھ اور کر دی ہیں جس میں اب رائس ہے، فارماسیوٹیکلز وغیرہ ہیں. تو کافی چیزیں جو ہیں اب ہم لوگوں نے کر رہی ہیں، اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں اس کو اور بھی یہ بڑھاوا دیا جائے اور بارٹر ٹریڈ کی جائے ان کے ساتھ، کیونکہ بارٹر ہم لوگ ان سے بھی تو ہم امپورٹ کرتے تھے نا کئی چیزیں. تو ہمارا کام ہے اس بارٹر کو بھی لے کے جانا تاکہ اپنے اوپر سے پریشر جو ہے وہ ڈالر سے اٹھائیں. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہمارے لیے ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں اور اس میں کچھ فرق ہوا ہے. جیسے ہم نے CD جو ہے وہ اس کا کمپلسری کر دیا، اس پہ روپے پہ کوئی سیلوٹری ایفیکٹ آیا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک وقت میں جو آپ کا انٹر بینک ریٹ تھا اور آپ کا جو کرب ریٹ تھا اس میں کافی فرق تھا، پھر وہ آ کے ابھی کوئی 1.5 روپے پہ آ گیا ابھی تقریباً.
یہ اس کی وجہ ہے. جی تھرڈ پارٹی آڈٹ کا تو میں سوال آپ کا نہیں سمجھاؤں، لیکن پہلا سوال دیکھیں وہ بڑا آپ نے ٹاپیکل سبجیکٹ ہے. یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہمارے پر جو کیا اس کو تقریباً 8 لوگوں نے 8 ایجنسیز نے اس کے اوپر کامنٹری دی ہے. 7 نے تو جو پچھلی دفعہ کی جو ہے وہ اس کو وہیں رکھا ہے. اکانومسٹ کی انٹیلیجنس یونٹ نے جو پچھلا سکور تھا 37 کا، بائی دا وے وہ سکور تھا پچھلے سال کا، وہ جو سکور تھا وہ بھی 37 تھا، اور اس کے بعد 20 کا بھی 37 تھا. اب اٹھا کے انہوں نے اس کو 20 کر دیا. اس کے بارے میں کیا 2 چیزیں ہیں، ایک کرپشن آف دی رولنگ کلاس اور دوسرا رول آف لا. کرپشن کے اوپر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان تو ہمارا تو لیڈر وہی ہے. تو عمران خان جو ہے اس 3 سالوں میں جب سے وہ آیا ہے کتنے ارب روپے کے اس نے اپنی بزنسز کی ہیں، کتنے ارب روپے اس نے کمائے ہیں، کتنے ارب روپے اس کی ٹیکس جو ہے انکم یا نان ٹیکس انکم بڑھی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. اس کا کمپیریزن آپ کر دیں پچھلے 10 سالوں میں تو وہ بھی پکچر سامنے آ جائے گی. تو کرپشن تو یہ عالم ہے کہ اس میں جب بھی کوئی اس نے دیکھا کہ کوئی اسکینڈل ڈیولپ ہو رہا ہے، اس نے انڈیپینڈنٹ اس کی انکوائریز کروائیں. شوگر ہوا، آٹا ہوا، باقی جو یہ آپ کی یہ جو آئی پی پیز کا تھا، اور اس نے اپنے ہی لوگوں کو تو اس نے انڈائٹ کیا اور کسی کو نہیں اسپیئر کیا. رول آف لا کے اوپر بالکل میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ یار عام آدمی کا اور جو پریویلیج کلاس ہے اس میں رول آف لا کا فرق ہے. ایک جو پریویلیج لوگ ہیں، جو ایلیٹ ہے، اس کے لیے لا ایک ہے، اور غریب آدمی کے لیے لا دوسرا ہے. وہ کہتے ہیں جیلوں میں جا کے دیکھ لیں کتنے ایلیٹسٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے غریب آدمی ہوتے ہیں. اور ایلیٹ کے لیے کیا ہے؟ وزیر خزانہ شوکت ترین پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور یہ وقت ہوا